اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کیا محبوب آپ یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ جو ہے نا، یہ اگلی امتوں میں جو تعظیمی سجدہ ہے یہ جائز تھا۔ عبادت کا سجدہ تو سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے کسی کو بھی جائز نہیں رہا، کسی دور میں جائز نہیں رہا، ہر دور میں یہ شرک ہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ شرک ہی رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک اس کا یہی حکم ہے۔ البتہ اگلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، تعظیم کے لحاظ سے، یہی جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بتانا مقصود تھا کہ رب تعالیٰ کے نزدیک ان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، کہ فرشتے جو عرصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی ان کی تخلیق ہوئی ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کو سجدہ کرو۔ اگر یہ عبادت جو ہے یہ مرتبے کا مقام اور کا دار و مدار ہوتا تو پھر تو فرشتوں کا مقام اور مرتبہ بلند ہونا چاہیے نا، تو لیکن یہ جس کو رب چاہے اس کو عزت دے، اس کو مقام دے۔ تو باہر کے فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا، تو شیطان جو ہے نا، یہ ویسے تو بیسیکلی تو یہ جنوں میں سے تھا ابتدائی، لیکن عبادت کرتے کرتے یہ فرشتوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، عبادت کرنا وغیرہ ہر ایک چیز، تو یہ بھی اسی حکم میں داخل تھا۔ اگر یہ داخل نہ ہوتا نا تو جس وقت رب تعالیٰ نے اس کو کہا تھا نا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو یہ کہتا نا جی کہ مجھے تو تو نے حکم ہی نہیں دیا، حکم ہی فرشتوں کو تو نے دیا ہے، لیکن یہ بات اس نے نہیں کہی، جانتا تھا کہ میں بھی اسی حکم میں داخل ہوں۔ صرف اس نے یہ آگے سے کہا جی کہ خلقتہ من طین و خلقت من نار، کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، تو میں تو مٹی سے آگ سے پیدا ہوں، اور اس کے نزدیک یہ تھا جی کہ مٹی سے آگ زیادہ بہتر ہے، تو لہذا میں بہتر ہوں۔ تو اس لحاظ سے اس نے ایک تو تکبر کیا، حسد بھی کیا آدم علیہ السلام سے کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، ابھی تو یہ میرے سامنے تو اس میں روح ڈالی گئی ہے، میرے سامنے اس کا پتلا تیار ہوا ہے، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، رب تعالیٰ کا حکم ہو جیسا ہو بس اس کو کیوں کیسے، یہ رب تعالیٰ کی حضور نہیں ہے۔ وہ بعض نے جو ہے نا اس پر کافی لمبی چوڑی جو ہے نا تشریحات بھی کی ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب پرانے کافی پہلے مستند علماء میں سے، انہوں نے کہا جی کہ شیطان کا اور رب کا مکالمہ، ایک کتاب انہوں نے لکھی مکالمہ، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ جس وقت رب تعالیٰ نے حکم دیا نا سجدے کا، تو شیطان نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، یہ کیوں اس کو لے کر ڈوب گیا۔
کہ اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ مجھے رب کا حکم ہوا ہے. رب تعالیٰ جس کو چاہے سجدہ کرنے کا حکم دے. آدمی پابند ہے، اس کا جو بندہ ہے وہ پابند ہے حکم کا، وگرنہ رب تعالیٰ کو تو سجدہ کرنے کا وہ منکر نہیں تھا. رب تعالیٰ کو تو پہلے بھی وہ عرصہ دراز سے سجدے کر رہا تھا، تو آئندہ بھی وہ کرنے کا انکار نہیں کر رہا تھا. انکار اس نے کیا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ کا حکم تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا نا کہ میں کیوں سجدہ کروں، یہ کیوں اس کو لے کر ڈوب گئی ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے چون چراں یہ جائز نہیں ہے. بس رب تعالیٰ کے تو جو حکم ہے، بس جو بھی حکم ہے اس میں جو بھی اس کی مرضی ہے، جس طریقے سے بھی ہے بس پورا کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہاں یہ بھی جو ہے نا تھوڑی سی بات ذہن میں رکھی جائے یار، کہ آج ہم کہتے ہیں میں تو بڑا علامہ ہوں، میں بڑا فنی والا آدمی ہوں، مجھے شیطان کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے ٹرائب میں کڑکی میں نہیں پھنسا سکتا، ہاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں بڑا فن خان ہوں. لیکن اتنا خیال کرو کہ آدم علیہ السلام ان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے. اگر ان کو بھی اس نے دھوکہ دے دیا تو پھر میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں. ہمیں بھی ہر وقت شیطان سے چوکنا رہنا چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے نا آدمی کو ورگلا سکتا ہے. پوری زندگی کی محنت رائے گاہ جانے کا امکان ہوتا ہے. جتنی نمازیں روزے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارے کے سارے غارت ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہاں بعض ایسے مقام والے بندے ہوتے ہیں جس کے بارے میں خود شیطان نے بھی کہا ہے جی کہ لیکن اللہ جو تیرے بزرگ آدمی تیرے صحیح بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلتا ہے. لیکن وہ خاص الخاص بندے ہوتے ہیں، ہم جیسے عام نہیں ہوتے. تو اس لحاظ سے یہ خیال نہیں کرنا میں تو بڑا حافظ ہوں، تو میں بڑا علامہ فاہمہ ہوں، مجھے شیطان کا کوئی ڈر نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی جو ہے نا آدمی کو ورگلا کر بدراک کر سکتا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فسجدو، ان سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اس نے حکم عدولی کی، ابا، اس نے انکار کر دیا. اچھا یہاں یہ بھی ہے کہ نماز میں جو ہے نا کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے جی کہ رکوع ایک ہے سجدے دو ہیں. یہ کس وجہ سے دو سجدے کیے جاتے ہیں؟ رکوع ایک ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ وہی جو ہے نا یاد تازہ کرنے والی ہوتی ہے کہ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے ایک ہی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جس وقت ایک سجدہ کر کے وہ اٹھے نا، سر اٹھایا تو دیکھا یہ سامنے اکڑا ہوا کھڑا ہے شیطان. تو یعنی ایک سجدہ تو انہوں نے رب تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کیا نا، تو دوسرا پھر اس کو جلانے کے لیے کیا. انہوں نے دوسرا سجدہ بھی کیا. ہاں تو اس لحاظ سے پھر رب تعالیٰ نے بھی اسی طرح جو ہے نا یہ دو سجدے ہر رکعت میں مشروع فرمائے. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، کہ بے شک یہ جو ہے نا یہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، تم دونوں کا یہ دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، کہیں یہ تم دونوں کو جو ہے نا جنت سے نکال ہی نہ دے. نکال دے گا مطلب نکلنے کا سبب نہ بن جائے کہ تمہیں ورگلا دے، پھسلا دے، جس کی وجہ سے تم حکم عدولی کر جاؤ اور پھر جنت میں رہنے کے قابل ہی نہ رہو. تو اس لحاظ سے اس سے متنبع کیا کہ یہ شیطان تمہارا تم دونوں کا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا. فتشقا، تو یعنی کہ اگر اس نے تمہیں جنت سے نکلوا دیا تو پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے، پھر تکلیف میں پڑ جاؤ گے. آگے یہ تکلیف کی بات آ بھی رہی ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کیا ہے. تو خیر
تو جس طرح یہ دشمن ہے ہوا بنا آدم علیہ السلام کا، ان کی بیوی صاحبہ کا، تو یہ بھی خیال کریں کہ ہم بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، ہمارا کوئی وہ سجن نہیں ہے، ہمارا بھی وہ دشمن ہی ہے، تو لہذا اس کو اپنا دشمن ہی سمجھیں۔ تو فتش کا، یہ تشکا جو ہے نا، ویسے اس کے دو معنی، ایک تو بدبختی اس کا معنی بھی ہوتا ہے، بدبخت آدمی، بدبخت، لیکن یہاں پر جو ہے نا مشقت کے معنوں میں ہے، مشقت میں پڑ جاؤ گے، محنت کرو گے۔ آگے والی آیتیں دونوں میرا خیال ہے پڑھ گئے نا، پھر اس پر تھوڑی مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ، کیونکہ تمہارے لیے یہاں پر کوئی بھوک نہیں ہے، جنت میں تمہارے لیے کوئی بھوک نہیں ہے، وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ ہی یہاں پر تمہیں بے لباس ہو، ننگے ہو، یعنی جنتی لباس بھی تمہیں ملا ہوا ہے، جنتی نعمتیں بھی کھانے پینے کی تمہیں میسر ہیں، بغیر محنت مشقت کے یہ چیزیں تمہیں حاصل ہیں۔ وَلَا تَظْمَأُوا فِيهَا، اس میں تمہیں کوئی پیاس نہیں ہے، پانی کی کوئی حاجت نہیں، کوئی پیاس نہیں لگتی ہے۔ وَلَا تَضْحَىٰ، نہ ہی دھوپ لگتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ چیزیں اگر آدمی کو بنیادی جو اس کو سہولتیں ہیں جی، خوراک کی، کھانا پینا اس کو تینوں ٹائم مل جائے آسانی سے، بیٹھے بٹھائے، لباس مل جائے پہننے کے لیے، پینے کے لیے پانی مل جائے، اور دھوپ موسم سے بچنے کے لیے چھت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ یہی بیسک جو ہے نا آسائشیں، ضرورتیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری جنت میں آدم علیہ السلام کو بغیر محنت، بغیر مشقت کے حاصل تھیں۔ تو وہ جس طرح پہلے ایک دفعہ بیان کیا تھا نا کہ جنتی لوگوں کو جس وقت جنت میں ہوں گے تو ان کی خواہش ہوگی جی، درخت پر دیکھیں گے فلاں انگور کا پھل ہے یا فلاں ہے، تو خواہش ہی ہوگی جی، اپنے بستر پر وہ لیٹے ہوئے ہیں کہ یہ پھل کھانے کا جی کر رہا ہے، تو ان کو اٹھ کر وہ توڑنا نہیں پڑے گا، وہ پھل خود بخود ٹہنی جھک کر ان کے پاس آ جائے گی بستر پر ہی۔ تو جس وقت یہ اس کو توڑ لیں گے، حاصل کر لیں گے، وہ خود بخود واپس چلی جائے گی، اور اس جگہ وہاں پر اسی جیسا ایک اور پھل ساتھ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ جنتی نعمتوں کو ہمیشگی ہے، زوال نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی، تو اسی وقت وہاں پر اسی جیسی اور نعمت اور پھل ساتھ لگ جائے گا۔ تو دھوپ پیاس اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سورج نہیں ہے، ہر وقت ایسا ہی موسم رہتا ہے کہ جس طرح صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے نا، یہی موسم ہے کہ جس طرح ہر طرف سایہ ہی سایہ ہے۔ تو دھوپ نہیں ہے، دھوپ نہیں ہے تو پیاس بھی نہیں ہے، تو بھوک بھی نہیں ہے، فروٹ وغیرہ یا جو کچھ کھانے کا جی کرے گا وہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کھائیں گے، بھوک کے لیے نہیں کھائیں گے، کیونکہ بھوک وہاں لگتی ہی نہیں ہے۔ تو لیکن یہاں پر پھر جو ہے نا زمین پر جس وقت رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا نا، تو کہتے ہیں کہ ساتھ ایک بیل بھی سرخ رنگ کا بھیج دیا، بتایا کہ اس طریقے سے ابھی ہل چلاؤ، اس میں بیج بوو، اس طریقے سے ایسے، پھر جب فصل تیار ہو تو اس کو کاٹو، اس کو گاؤ، صاف کرو، اب اس کو پیسو، پھر آٹا گوندو، اس طرح پکاؤ اور پھر کھاؤ۔ ایک نوالا کھانے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑی ہے۔
تو وہاں تو بغیر محنت کے ہر ایک چیز مل رہی تھی نا. تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اگر پہلی دفعہ ہل جوتا نا تو سخت دھوپ، گرمی کا موسم، تو جس وقت دوپہر کے وقت پسینہ گٹیوں نیچے اتریا نا تو اس وقت اے لفظ یاد آئی کہ رب تعالیٰ فرمایا سی فتشکا، فتشکا، مشقت میں پڑ جاؤ گے، محنت کرنی پڑے گی. تو ایک نوالے روٹی کے لیے یہ پھر زمین باؤ گاؤ، پھر پیسو چکی، پھر جا کے ایک نوالا کھانا کرا نصیب ہوئے گا. چھت واسطہ مکان بنا لیو، پہننے واسطہ کپڑے، تو یہ پھر چیزاں جڑیاں یہ تھا مشقت آ گئی. تو یہ چیز رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر تو آپ کو کوئی بھوک نہیں ہے، کوئی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو پیاس نہیں ہے، کوئی دھوپ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ہر ایک تمام سہولتیں آسائشیں مفت میں ملی ہوئی ہیں. تو یہ آدمی کو جس وقت مفت میں یہ چیزیں ملتی ہیں نا اس وقت ان کی قدر نہیں ہوتی ہے. آدمی ہاتھ سے جس وقت کماتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ سے جو کمائی ہوئی دولت ہوتی ہے نا اصل میں قدر اس کی ہوتی ہے. ویسے تو ورثے میں ماں باپ کی جائیداد وراثت میں مل جائے تو آدمی کو اس کی قدر ہی نہیں ہوتی، اسی طرح کوڑیوں میں اڑا دیتا ہے. لیکن جو اس نے 100 روپے بھی محنت کر کے بیلچا گینتی مار کے حاصل کیے ہوں نا تو پھر اس کو ان 100 روپیوں کی بھی قدر ہوتی ہے کہ یہ بڑی محنت کے ساتھ میں نے حاصل کیے. تو اتنا ہی میرا خیال ہے آج کافی ہے کہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. تو ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا یہ دشمن ہے. اچھا ایک بات مزید کر لیتے ہیں تھوڑی سی، ولی زوجے کا، تمہاری بیوی. تو کہتے ہیں کہ حضرت بھائی حوا علیہ السلام جو ہے نا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پسلی جو ہے نا یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر آدمی اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ گزران ہو جاتی ہے، گزر بسر ہو سکتی ہے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی. لیکن اگر اس کو سیدھا کرنا چاہے نا پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ سیدھی نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے. تو ٹیڑھے کے پن کے ساتھ ہی اگر گزارا کرنا چاہے تو گزارا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہ اپنی جو گھر والی بیویاں ہیں ان کا اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند بھی ہے تو بھی آدمی کو صبر شکر کرنا چاہیے، اور جو ہے نا اس پر زیادہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو یہ چونکہ مرد کی پسلی سے پیدا ہیں اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی گزارا کر لیا جائے تو بہتر ہے. وما علیہ